السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن فیڈ کے بعد قرآن فار لائٹ میں خوش آمدید۔ جی بالکل، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ ہم لوگ بھی اور ہمارے ساتھ وہ ساری آڈینس بھی، ہمیں پورا سال میسیجز آتے رہے اور پچھلے سال بھی بہت سارے ٹاپکس اور بہت ساری صورتوں کی فرمائش بھی آتی رہی کہ آپ اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کریں۔ آج ہم کیا لے کر آئے ہیں اس سال؟ آج ہم آخری سپارے کی وہ صورتیں لائے ہیں جو کہ ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں۔ چھوٹا سے اس کا انتخاب جب کیا، ایسا نہیں لگا کہ ہم نے بہت ہی آسان سی چیز لے لی ہے؟ کیوں کیا ہم نے ان صورتوں کا انتخاب اس بار؟ اسی لیے کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے نماز میں، اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، اور اکثر صورتیں یہی پڑھی جاتی ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ دل لگانے کے لیے یہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں۔ اچھا، یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ وہ صورتیں ہیں جو بچپن میں یاد ہو جاتی ہیں، اکثر ہم بھی یاد کر لیتے ہیں اور ہمارے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ کہ جو چیز آپ نے سب سے زیادہ سنی ہوئی ہو اور سب سے زیادہ پڑھی ہوئی ہو، اس کے بارے میں آپ اتنا سوچتے نہیں ہیں کیونکہ وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے۔ اب جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، لیکن ہمیں تو نہ زبانی آتی ہے نہ ہماری زبان ہے تو ہم اتنی طویل صورتیں پڑھ پاتے ہیں، اور شاید بھاگتے دوڑتے وقت میں ہم چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھنے کے عادی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، ہم وہی نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ جی، اور اسی کو بار بار دہرانے کی وجہ سے ہمیں پھر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک روٹین کی نماز ہو جاتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے نماز شروع کیسے کی ہے، اللہ اکبر کب کی اور کب سلام پھیر لیا۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، میں نے جب اس پوری صورتوں کا سوچا کہ ہم لوگوں کے سامنے کون سی صورتیں رکھیں گے، ہم نے سورہ فاتحہ اسکپ کر دی۔ سمینہ، آپ اس کی وجہ بتا دیجیے۔ جی، اس لیے کہ جن لوگوں نے ہماری پہلی پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی اس سے پہلے والے پچھلے رمضان مبارک میں، قرآن فیڈ کے نام سے، تو اس میں ہم نے سورہ فاتحہ بھی لی تھی اور بہت ساری دیگر دوسری صورتیں بھی لی تھی۔ آج جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنا پہلا پوڈ کاسٹ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہماری بات بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی دوسروں تک یہ بات پہنچا سکیں۔ پہنچانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کو شیئر کر دیں، ہے نا۔ جو لنک آپ کے پاس ہے وہ ڈفرینٹ گروپس میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے خاندان میں، رمضان کا ایک صدقہ جاریہ، بہت اچھا صدقہ جاریہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس لنک کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہم جو بھی صورتوں کے اوپر بات کریں وہ والدین سے لے کے بچوں تک کو سمجھ آئے آسان انداز میں، تاکہ جب گھر والے بیٹھ کے ایک ساتھ کوئی چیز، خاص طور پہ افطار سے پہلے سب کے گھر میں معمول ہوتا ہے بیٹھنے کا نا، آپ کے گھر میں بھی ہے اس طرح کہ دعا مانگی جاتی ہے یا ٹیبل سجا ہوا ہے اور سب بیٹھے ہوئے، تو اس کا بھی بہترین استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ یہ پوڈ کاسٹ سن لیں۔ ہم کون سی صورت سے آغاز کر رہے ہیں میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، آپ تعارف کریں۔ سورۃ العصر سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سورۃ الناس تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے صورتیں لیتے چلے جائیں گے۔ اور یہ سب سے پہلی سورت جو آج ہم لے رہے ہیں سب سے چھوٹی سورت ہے، مختصر 3 آیات پر مشتمل ہے اور سب سے مکمل سورہ ہے، سورۃ العصر۔ اچھا، اتنی چھوٹی صورت ہے کہ جب جلدی جلدی نماز پڑھنی ہو نا، سب سے پہلے زبان پہ یہ آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ چلتے پھرتے آتے جاتے ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے۔ تو کیا ہے اس ایک صورت سے کیا تذکیر ہو جاتی ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کو سنایا کریں؟ اصل میں ایک سورت پوری مکمل نظام زندگی پیش کر رہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ یہی سورہ نازل فرما دیتے تو نجات کے لیے کافی تھی۔ ایک صورت کے اندر جب ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہر ورڈ ایک میسج ہے، ہر ورڈ میں ہمیں ایک نیا پیغام مل جاتا ہے، اور اس کو ڈسکرائب کرتے کرتے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں قرآن سے اتنی مدد لینی پڑ رہی ہے کہ قرآن ہی اس کی تفسیر کرتا ہے ہر لفظ کی الگ الگ۔ تو پہلے تو اس کے نزول اور زمانہ نزول پہ بات کر لیجئے۔ مکی سورہ ہے اور مکہ مکرمہ کی بھی ابتدائی دور کی سورہ ہے۔ اچھا، مکہ کی صورتوں کی ایک خاص نشانی ہے اور وہ یہ کہ وہ بہت جامع ہیں، ان میں احکامات آپ کو بہت زیادہ نہیں ملتے، لیکن ان صورتوں کے اندر آپ کو بہت تھوڑے سے جملوں میں ایک پورا نقشہ زندگی مل جاتا ہے جہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں نا، اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھے پہننا کیا ہے، مجھے اوڑھنا کیا ہے، مجھے بولنا کیسے ہے، میری زندگی کا سسٹم کیسے ہو، قانون حکومت کیا ہو، سیاست کیا ہو، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کیا ہے زندگی میں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ زندگی میں کدھر جانا چاہتے ہیں، آپ کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو پوری مکی صورتیں اسی طرح کی ہیں، ان میں سے ایک صورت ہے سورۃ العصر۔ تو سورہ عصر شروع کرتے ہیں، جو پہلا لفظ، پہلی آیت، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جی، قسم سے شروع ہونے والی دیگر دوسری بھی صورتیں ہیں، اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اچھا، ہم تو قسم کھاتے ہیں کسی بات پہ بہت زیادہ فورس کرنے، یقین دلانے کے لیے، ویسے تو قسمیں زیادہ کھانی نہیں چاہیے،
لیکن قسم عموماً جو کھائی جاتی ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنے کے لیے کسی بات پہ یا اپنی بات کو بہت دلیل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے. تو اس میں بھی قسم اسی لیے کھائی جا رہی ہے عظمت کے لیے نہیں بلکہ اہمیت جتانے کے لیے زمانے کی, اور زمانہ کیا ہے. اور قسم کھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز پہ قسم کھا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کیا جائے. اور قرآن کی جتنی صورتوں میں قسم کا لفظ آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے کے مضمون سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی اگر کسی چیز پہ قسم کھائی ہے تو آگے موضوع اسی بارے میں ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انسسٹ کیا ہے شروع میں, یا اصرار کیا ہے اس بات پہ جو آگے کی جا رہی ہے. اور قسم یہاں پہ کھائی ہے زمانے کی. اب زمانہ کیا ہے؟ زمانہ وقت ہے جی. زمانہ زندگی ہے. زمانہ اللہ رب العالمین کا وہ متعین کردہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرماتے ہی شروع کیا, اور اس کائنات کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. گزرتا ہوا وقت ہے نا, وہ وقت جو ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے, وہ وقت جو روزانہ کیلنڈر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ تاریخ گزر گئی, پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ والا سال گزر گیا. یہ وہ زمانہ جو ہماری زندگیاں لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب ہم کسی بچے کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ اچھے تو ہمارے سامنے کے بچے اتنے بڑے ہو گئے, کبھی ہم پیچھے کوئی اپنا پرانا کوئی ڈاکیومنٹ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اچھا یہ سال تو کتنا پیچھے رہ گیا. اور تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل کے ہمیں آگے کی طرف بڑھا رہا ہے, اور ہمیں اس طرف بڑھا رہا ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے بتانا ہے کہ زمانے میں ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, تیزی کے ساتھ خرچ ہو رہا ہے یہ وقت, اور اس وقت کا اس سے تیزی کا اندازہ کر لیجئے کہ 1 سیکنڈ اگر روشنی کی رفتار کا ہم اندازہ لگائیں تو 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کا سفر طے کر لیتی ہے یہ ریز جو روشنی کی ہے 1 سیکنڈ کے اندر. تو اس گزرتے ہوئے وقت کو پھر انسان کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اچھا, اس میں آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری نظر سے گزرتی جاتی ہیں نا, ہم سوچتے نہیں ہیں. لائک ہم روزانہ کیلنڈر پہ ڈیٹ کا چینج ہونا, اب وہ ڈیٹ دوبارہ ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آنے والی, گزر گئی. وہ جو کل کا دن تھا, جو پاس تھا, وہ ہو گیا, وہ ہم نے گزار لیا. وہ ایک بک کے پیجز جو ایک کے بعد ایک ہم پلٹ رہے ہیں, جس میں روز ہم کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں, وہ پیج گیا تو گیا, اب آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. تو اس زمانے کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے, اور ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ گزرتے ہوئے وقت کی مثال مجھے بہت اچھی ایک مثال لگی کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی گیلا اسپنج ہو اور آپ اس اسپنج کو نچوڑے, تو وہ جو قطرہ 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 جیسے آور گلاس میں ہوتا ہے نا, کبھی نیچے جا رہا ہے, وہ آپ کی لائف جا رہی ہے, وہ لائف ہے. اور امام راضی رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا نا کہ کسی بزرگ سے انہوں نے سنا کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے سورہ عصر کا مطلب سمجھا, اس کی تفسیر سمجھی کہ وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے, جیسے برف پگھل رہی ہوتی ہے قطرہ قطرہ کر کے. اسی طرح قطرہ قطرہ زندگی. میرا خیال ہے آج جب ہم افطار میں شربت بنائیں تو برف کو غور سے دیکھیں, یعنی کیسے آپ اس کو ڈالتے ہیں, وہ سالڈ ہوتی ہے, اور کیسے وہ میلٹ ہوتے 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 آخر میں وہ ختم ہو جاتی ہے نا اس کے وجود, اور آپ کو ہوتا ہے کہ اس کو جلدی سے استعمال کر لو. ہم میں سے کوئی فریزر سے برف نکال کے باہر چھوڑتا نہیں ہے, اس کو رکھ کے نہیں بھول جاتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میلٹ ہو جائے گی, یعنی یہ برف ابھی جس حالت میں یہ نہیں رہے گی. اسی طرح یہ وہ زمانہ ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں سے میلٹ ہو کے جا رہا ہے, نکل رہا ہے میرا وقت. اب اس زمانے کا ذکر کیا, سب سے پہلے قسم بھی کھا لی اللہ تعالیٰ نے کہ قسم ہے اس زمانے کی جس کو تم گزار رہے ہو, جو تمہاری لائف سے جا رہا ہے. اور اس کے بعد مجھے ایک اور بات بھی بہت اہم لگتی ہے آپ, اس سے پہلے کہ ہم آگے آئیں. زندگی ایسی چیز ہے نا جس میں سے ہم میں سے ہر ایک روزانہ بیٹھ کے سوچتا ہے کیسی گزر رہی ہے, کیلکولیٹ کرتا ہے کیسی گزارے. ہاں اچھا, کسی نے بڑی اچھی مثال اس کی دی ہے کہ یہ سوچ لیجئے, یہ سمجھ لیجئے یا تصور کر لیجئے کہ ایک ٹینکی ہے جو پانی سے بھری ہوئی ہے, اور اس کا نل نہیں ہے, یعنی کہ پانی اس کا ہر وقت ہر لمحہ ضائع ہو رہا ہے اور بہہ رہا ہے. ہماری اور آپ کی زندگیاں بھی اسی طرح سے ہے. بتاؤ آپ کی مثال سے مجھے کیا لگا, آپ کی مثال سے لگا کہ پورے پاکستان میں پانی کا مسئلہ تو ہے, ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے استعمال کتنا کرنا ہے اور کتنا ضائع نہیں ہونے دینا. ایک خیال مجھے بار بار آیا, اور وہ یہ آیا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بیٹھ کے نا روزانہ کیلکولیٹ کر رکھتا ہے کہ زندگی یا زمانہ جو میرا گزر رہا ہے پچھلا کیسا تھا, اب کیسا ہے, اور آئندہ کا کیسا ہونا چاہیے. اور اس کیلکولیشن کی روشنی میں نا روزانہ ہمارے موڈ بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی کبھی ہم اتنے ڈپریس ہوتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی, کبھی ہم اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ سب کچھ بہت سیٹل جا رہا ہے, تو اور کبھی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ نے اسی کویشچن کو ایڈریس کیا یہاں پہ کہ جب آپ کی لائف جاری ہوتی ہے نا, یہ کویشچن بار بار آ رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہی ہوں, یا مجھے نقصان تو نہیں ہو رہا, یا مجھے فائدہ ہو رہا ہے, یا مجھے خسارہ ہو رہا ہے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. جی,
بالکل آپ کی بات سے مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ واقعی ہماری زندگیوں کے 3 ادوار ہوتے ہیں. ایک دور ہمارا ماضی ہوتا ہے, ایک ہمارا حال ہے, اور ایک مستقبل ہوتا ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ یا تو وہ ماضی میں رہتے ہیں کہ ماضی کو ہی سوچتے رہتے ہیں, ماضی پر ہی افسوس کرتے رہتے ہیں یا خوش ہوتے رہتے ہیں, اور بہت سارے صرف حال میں زندگی گزارتے ہیں. زیادہ تر ماضی اور فیوچر ان دونوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے, اب بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ مستقبل میں ہی زندگی گزار رہے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے ان تینوں میں سے کس میں رہنا چاہیے؟ مجھے یہ لگتا ہے حال میں رہنا چاہیے. ماضی سے سبق تو حاصل کریں, لیکن ماضی میں رہنا نہیں چاہیے, بلکہ حال میں زندگی گزاریں. یہ وہ وقت ہے جو خرچ ہو رہا ہے, جسے ہم سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہی نہیں ہیں. روپیہ تو ہم سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی وقت, اسے ہم سوچ سمجھ کے خرچ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کل کرنا چاہتے ہیں, اسے ہم گزارنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وقت ہمیں گزار رہا ہے, ہم وقت کو نہیں گزار رہے. تینوں چیزیں قرآن میں آئی ہے نا, وہ آپ کو ماضی سے جوڑتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سبق کے لیے, وہ حال کے بارے میں بتاتا ہے متوجہ کرنے کے لیے, اور وہ مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے فکر مند کرنے کے لیے, ہے نا, کہ آپ کو اس کی فکر ضرور ہونی چاہیے. اور ابھی جو ہم نے بہت ساری مثالیں گزرتے ہوئے وقت کی دی, تو مجھے لگا جیسے گزرتی ہوئی آپ کے موبائل کی جو بیٹری ہوتی ہے نا, آپ کو صبح سے پتہ ہوتا ہے کہ 80% سے 60, 60 سے 50, 50 سے 30 پہ جا رہی ہے, اور آپ کی فکر بڑھتی چلی جاتی ہے اگر آپ کے پاس چارجر نہ ہو. تو کیسی ایک فکر ہوتی ہے نا کہ یہ ہاتھ سے نکل رہی ہے, تو اب کیا کرے, اس کو جلدی یوز کرنا ہے, اہم کام کرنا ہے, کر لے. تو ایک وہ والی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور قرآن یہ پیدا کرتا ہے. تو جب ذکر ہوا یہاں پہ زمانے کا, پہلے تو قسم کھا لی, قسم ہے زمانے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہمارے لیے دنیا میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت دیکھیے, اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے ہم یہ تھوڑا سا اور اس بات کو کر لیں ڈسکس یہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر زمانے کا ذکر جو فرما رہے ہیں وہ ماضی پر نگاہ دوڑا رہے ہیں. اپنی ساری زندگیوں کے اوپر ہم تھوڑا سا سوچ لیں ماضی میں کیسی زندگی ہماری گزری ہے. پھر اللہ تعالیٰ حال میں لا کر چھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ وقت تمہارے پاس ہے, اس کو خسارے میں نہ جانے دو. اور نگاہ جو ساری کی ساری میری اور آپ کی اور ایک مسلمان کی ہونی چاہیے, وہ آخرت پر ہونی چاہیے. آگے ساری تعلیمات جو ہوں گی کہ خسارے سے بچا کیسے جائے, وہ ان پر کتنا ساری کی ساری. قرآن کا اسلوب لگتا ہے نا کہ وہ تبصرہ کر کے نا فوراً آپ کو کرنے کے کام بھی دے دیتا ہے. یعنی وہ یہ بات کرتا ہے کہ فکر کرو, لیکن فوراً یہ بتاتا ہے کہ کیسے کرو. جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں صرف یہ مل رہا ہے کہ تم لوگ صحیح نہیں جا رہے یا تم لوگ کو صحیح جانا چاہیے, بلکہ ایک پورا 1 by 1 جو ہے وہ پوائنٹس مل جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کن کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. اب پہ اگلی جو آیت ہے, بے شک فوراً جو ہے وہ زمانے کی قسم کھانے کے بعد بتایا گیا کہ بے شک انسان ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے. اب کیا سارے لوگ خسارے میں؟ یہ تو پریشان ہو جاتا ہے انسان. قطعیت کے ساتھ فرما دیا, جیسے بالکل اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کا جو اسلوب ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں الا مگر سوائے اللہ کے. یہ تو بہت فکر مندی کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہہ دیا کہ اب سب خسارے میں, اور یہاں جا کے انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا اپنے حساب سے تو زندگی صحیح جا رہی ہے, اپنے حساب سے تو سیٹلڈ ہے, گھروں میں بیٹھے اطمینان سے پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے, سب ٹھیک چل رہا ہے, لائف صحیح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں خسارے میں ہوں؟ اچھا, یہ زمانے کی کنکلوژن ہے کہ انسان خسارے میں ہے, کیونکہ زمانہ تو شروع سے قائم ہے, شروع سے لے کر انتہا تک, ابد سے انتہا تک وہ یہاں رہے گا. اور زمانے کے سامنے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, گروہ آ رہے ہیں, قبیلے آ رہے ہیں, ملک آتے ہیں, پھر بادشاہتیں ہوتی ہیں, حکومتیں ہوتی ہیں, پھر ختم ہو جاتی ہیں. تو دراصل یہ زمانے کی کنکلوژن ہے کہ انسان جس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ در حقیقت خسارے کی زندگی گزار رہا ہے. زمانے کو آپ دوسرے لفظ میں ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں نا, ہسٹری بن رہی ہے. یعنی اس میں کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے, اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے, چلے گئے. ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر ہم جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں. آگے ہم ابو لہب کا واقعہ بھی جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پڑھیں گے. اسی زمانے کے اندر کیسے کیسے لوگ آئے جن کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا, نام بھی نہیں جانتے تھے, لیکن وہ کیسی کیسی تاریخیں کر کے چلے گئے. اسی زمانے کے اندر لوگ تھے جو اتنے بڑے بڑے کام, اتنے بڑے بڑے اسکالرس جسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, تفہیم القرآن اور اتنا سارا لٹریچر اسی وقت میں گئے نا جس وقت میں مجھے وقت نہیں ملتا. یعنی کیا بتا رہی ہے کامیاب لوگ کیسے تھے؟ میں یہ بتا رہی ہوں کہ زمانے کا صحیح استعمال کرنا گزرتے ہوئے وقت بتا رہی ہے کہ کامیابی کا جو ہے وہ اسلوب کیا ہے. کہ اگر سکسیس چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو اور خسارہ نہیں چاہتے ہو تو پھر آگے پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آگے پڑھ لیتے. اور یہاں پہ جو بات میں ایک جملے میں دوبارہ اس کو کنکلوڈ کروں, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ زمانہ ہے ہسٹری,
اس ہسٹری میں ہر انسان اپنا حصہ ڈال کے جا رہا ہے. آج ہم اگر موجود ہیں تو کل کے لیے ہم بھی ہسٹری ہیں نا, مطلب کل کے لیے ہم بھی ماضی ہی ہوں گے نا. اس گزرتے ہوئے زمانے میں ہر طرح کے لوگ آئے اور اپنی اپنی تاریخیں رقم کر کے جاتے رہے, اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا سارے انسان خسارے میں تھے؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ کلیکٹیو بات ہے کہ انسان مجموعی طور پہ تو خسارے میں ہے, اور اس کو خسارے کے لفظ بھی قرآن جہاں جہاں کہتا ہے وہ خسارہ اس کو نہیں کہتا کہ مال نہیں ہے یا آپ کے پاس گھر میں پریشانی ہے یا کسی کو اولاد نہیں دی گئی. وہ خسارہ یہ کہتا ہے کہ جس لیے آپ کو بھیجا گیا آپ نے وہ نہیں کیا, اور کیا کرنا چاہیے تھا وہ فوراً اگلی ہی آیت میں اگر فوراً نہ آتا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ انسان جو ہے خسارہ ہے, دونوں کا خسارہ ہے. یعنی کہ دنیا کا بھی خسارہ یہاں پہ ذکر ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ذکر ہے. کہ اگر واقعی جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے کام ہے وہ نہیں کرو گے تو اسے نہ تمہاری دنیا بننے والی ہے نہ آخرت بننے والی ہے. اور یہ ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نئی دنیا بنانے والوں کو تو پیش نظر یہ تمام تر چیزیں نہیں رہتی, لیکن در حقیقت ہم تو نہ غیب کا علم رکھتے ہیں نہ حقیقت میں ان کی دنیا کو ہم صحیح طرح سے جان رہے ہوتے ہیں. جب ظاہر چیزیں نظر آتی ہیں ہم صرف انہیں پہچان رہے ہوتے ہیں نا, تو انہیں سے ہم ذرا ججمنٹل سے بنے ہوتے ہیں اور جج کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور اگر ہمیں اس خسارے سے بچنے کی فکر نہ ہوتی نا تو ہم آج یہاں پہ قرآن کھول کے رمضان میں پوڈ کاسٹ نہ سن رہے ہوتے. فکر تو ہے, اسی لیے یہاں پہ بات کر رہے ہیں, اسی لیے آپ ہمیں سن رہے ہیں اور اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں. اب اس کے فوراً بعد پھر فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ کہ وہ آپ کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا, کیونکہ پوری زندگی آپ غلطیاں کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں یہ کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. قرآن آپ کو کلیئر کٹ بتا دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ خسارے سے دو چار ہوں یا دوزخ کا ایندھن بنے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگلی آیت میں جو ہمیں فوراً بتا دیا, الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, بچ سکتے ہیں وہ لوگ, رک سکتے ہیں اپنے آپ کو اس مسائل سے, خسارے سے, آنے والے وقت کی پریشانی سے بچا سکتے ہیں وہ لوگ جو. اب آ جاتی ہیں چار چیزیں. جی, ہم ون بائی ون بات کریں چاروں چیزوں پہ. جو سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, جو سکسیس کے سٹینڈ پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں آخرت میں, تو ان کے بارے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آخرت کی ہی کامیابی دراصل کامیابی ہے. بالکل ایسا وہ سب سے بڑی فوز الکبیر کہ وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا نسخہ آگے بتا دیا. بالکل چار چیزیں بتائی ہیں. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, یعنی ہم نے پہلے کلیکٹیو ذکر آ گیا, سب خسارے میں جا سکتے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان چار چیزوں کو پکڑا. جی, پہلی چیز آمنو, ایمان لائے. اب ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب بولتے, شناختی کارڈ میں میرے نام کے آگے مذہب اسلام لکھا ہوا ہے, کیا یہ کافی ہے؟ ایمان بنیاد ہے, ایمان ہی سب کچھ ہے. اور ایمان اگر نہ ہو تو آپ, ایمان کی قوتیں اگر نہ ہو تو نہ اس کے بعد کی تین چیزیں ہو سکتی ہے. اگر سب سے پہلے میرے خیال میں ہم چاروں چیزوں کو ایک ساتھ نہ بتا دیں, چاروں میں آپ لے کے چلتے ہیں. نہیں, آپ پہلے سے پیپر آؤٹ کر دیں گی چاروں چیزوں. چار پیپر تو ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے تھما دیے ہیں نا. ویسے قرآن سب نے کھولا ہے تو سامنے کی ہے, چلیں چاروں کا ذکر کر لیتے ہیں. الا الذین آمنوا, ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, حق کی تلقین کرتے رہے, وتواصوا بالصبر, صبر کی تاکید. جی, تو ایمان جو سب سے پہلے بنیاد ہے, زمین ہے. اگر ایمان نہ ہو تو اس کے اوپر جیسی بھی آپ عمارت کھڑی کرنا چاہیں آپ کھڑی کر ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا, ایمان اور اسلام میں بھی فرق ہے نا. ایک تو آپ کا لیگلی مسلم ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ مسلم کہلائے جاتے ہیں, آپ آن پیپر مسلم ہیں. اور ایک جو ہمیں قرآن بھی کہیں ایک جگہ تبصرہ کرتا ہے نا کہ تم اپنے ایمان کا احسان نہیں رکھو, ایمان تمہارے دل میں بھی نہیں اترا ہے. ایک وہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق ہوتی ہے جس میں آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اپنی ساری زندگی میں آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور وہ مجھے بتائے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. وہ کیفیت ڈفرینٹ ہے, وہ سرنڈر کرنے کی, وہ اللہ سے قریب آنے کی, وہ اپنے آپ کو اس دین کے دائرے میں ڈال دینے کی کیفیت ہے. اچھا, ویسے ہمیں ایک اطمینان بھی ہوتا ہے, بائی برتھ مسلم ہے, سب کے گھروں میں اسلام ہے, سب کے گھروں میں قرآن ہے, تو جب بھی ہمیں ایمان والی چیک لسٹ آئے گی نا ہم فوراً کہیں گے یہ تو ہے نا. لیکن اس کے بھی تو لیولز ہیں نا. لیولز ہے کہ ایمان تو قوت دیتا ہے, ایمان مومن بناتا ہے, اور جب ایمان مومن بناتا ہے تو قوت بھی آ جاتی ہے, ہمت بھی آ جاتی ہے, استقامت بھی آ جاتی ہے, جرت بھی آ جاتی ہے, پھر تمام حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں بھی آ جاتی ہیں. تو ایمان تو ایک بنیادی چیز ہے. اگر ایمان نہ ہو, یہ بیج نہ ہو تو درخت ہی نہیں اگے گا جو صالح عمل لے کر آئے گا, جو پھل فروٹ لے کر آئے گا. اچھا, یہ بیج جب کمزور ہوتا ہے, یہ پورے 11 مہینے ذرا سا کمزور ہوتا ہے, نہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے, نہ روزے, وہ قضا روزے بھی نہیں رکھے جا رہے ہوتے, اسی بیچ کو پانی ملتا ہے رمضان میں, قرآن بھی کھول لیتے ہیں, 1 2 3 4 پڑھ جاتے ہیں, عبادتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, اذکار بھی زیادہ ہوتے ہیں, دعائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, زندگی بھی چل رہی ہوتی ہے.
ایمان کو بڑھا بھی سکتے ہیں. اور جب گھٹ رہا ہو، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بقیہ 11 مہینوں میں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی، وہ تقویٰ نہیں مل رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خاص طور پہ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ اس میں پھر اپنے انہی ایمانوں کا جو نقصان کر چکے ہو نا، جو خسارہ کر چکے ہو، اپنے ایمانوں کو کمزور کر چکے، اب اسی مہینے میں ذرا تقویت پکڑ لو اور تقویٰ اختیار. یہ جو ایمانی کیفیت ہے نا، یہ بھی آپ کی زندگی میں بدلتی رہتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ پچھلا رمضان ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، ہر سال ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہے، ہر دن بھی ڈفرینٹ ہے نا، ہر فیز بھی ڈفرینٹ ہے لائف کا. مطلب اگر میں ایک وقت اگر جو ہمیں سن رہے ہیں، میں پوری امید ہے کہ فیملیز ہیں، تو اس میں جو یوتھ ہے اس کی آزمائشیں الگ ہیں، ہے نا. جو اولڈ ایج ہیں ان کی اسٹریس اور پریشانیاں اور مشکلات الگ ہیں، اور جو درمیانی عمر کے ہیں ان کے چیلنجز الگ ہیں، اور وہ آپ مختلف چیزیں اپنی زندگی میں فیس کر رہے ہوتے ہیں نا. کوئی رشتوں سے آزمایا جاتا ہے، کوئی معاشرے کی کسی افراد سے آزمایا جاتا ہے، ینگسٹرز تو دوستیوں سے آزمائے جاتے ہیں. پھر آپ کے اوپر بہت سارے اسٹریس، پریشانیاں، زندگی، دنیا کھلی ہوئی ہے، ہر ایک کا کہیں الگ الگ جگہ دل لگ رہا ہے. اس سب کے درمیان پھر امتحان آ جاتا ہے آپ کے ایمان کا. ایمان وہ چیز ہے جو کہ ہم اگلی کو ساتھ ہی اگر جوڑ لیں، جو عمل صالح کی بنیاد بنتی ہے نا. آپ کی لائف میں آپ کس چیز کو پریورٹی میں رکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے، آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے، آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، آپ کے معمولات میں کیا چیز سب سے زیادہ ہے، بس جہاں آپ جا رہے ہیں نا وہی آپ کے دل میں ہے. بالکل. ایمان عمل صالحہ کی موٹیویشن ہے. اگر ایمان ہوگا تو آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ آپ کچھ بھلائیاں کریں، کچھ نیکیاں کریں، کسی کو فائدہ پہنچائیں، خود کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اور یہ آپ کو جرت دیتا ہے، یہ آپ کو ہمت دیتا ہے، یا آپ کو وہ مٹیریل دیتا ہے، یا وہ بیس دیتا ہے جس سے آپ آگے بڑھ کر کچھ کر سکیں. اور یہ ایمان آپ کو پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ ایمان آپ مسلم ہیں، اچھی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن اس ایمان کو جو آپ کے دل میں کہیں آپ کے پیرنٹس نے ڈال دیا ہے نا، کہ ایک بنیاد تو بنا دی ہے انہوں نے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ کو پانی دینا پڑتا ہے. آپ کو پورا سال اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑنا پڑتا ہے جو آپ کا ایمان بڑھائیں. آپ کو پورا سال ایسی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنا ہوتا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو ہر وقت اپنی عبادتیں، اذکار، نمازوں کی حفاظت ایسی کرنی پڑتی ہے کہ جو آپ کے ایمان میں اضافہ کریں. یہ ایمان ایک جیسا رہتا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں رہتا. اور زندگی کے ہر طرح کے حالات میں نا اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے. اب بہت سارے بچیاں بھی اگر حجاب کرنا چاہتی ہیں تو وہ حجاب کرنے کے لیے بڑا ایمان چاہیے آج کے دور میں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں. ایمان چاہیے نا اس کے لیے بہت. آپ کو سب کچھ فیس کرنے کے لیے آپ کے دل میں اتنا اسٹرانگ آپ کو ہونا ہے، اپنی امیونٹی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ سب کر جائیں. انسان کی تو ویسے ہی نسیان ہے. نسیان کا تو معنی یہ ہے کہ بھولنے والا، بہت جلد بھلا دینے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو بھی تذکیر کہا ہے، تو اس ذکر سے، اس تذکیر سے بار بار وہ ہمیں پھر ملتا ہے، وہ فیڈ ملتی ہے کہ جس سے ایمان قوی ہوتے چلے جائیں، مضبوط ہوتے چلے جائیں. اور پھر اس ایمان کے ساتھ ایک شرط ہمیں پورے قرآن میں جہاں بھی آمنو ملتا ہے، سب کو زبانی یاد ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے جوڑا ہے کہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. یہ کیسا ایمان ہے جو آپ کا عمل ٹھیک نہ کرے؟ یہ کیسا ایمان ہے جو آپ سے سوال نہ کرے کہ آپ کو کیسے اوڑھنا پہننا چاہیے، کیا آپ بول سکتے ہیں، کیا آپ نہیں بول سکتے، کیا آپ کلک کر سکتے ہیں، کیا آپ نہیں کر سکتے، کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں، کیا آپ نہیں کر سکتے، کیا آپ یوٹیوب اور نیٹ فلکس پہ دیکھ سکتے ہیں اور کیا آپ نہیں دیکھ سکتے، کیا آپ سن سکتے ہیں اور کیا آپ نہیں سن سکتے. تو یہ جو باؤنڈریز ہیں نا، یہ عمل صالح کی جو باؤنڈریز ہیں، یہ ایمان طے کرتا ہے. آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ سے کویسچن کرتے ہیں. اب عمل صالح پہ آ جائیں. عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صالحات لگا دیا، ان کی کمپلیٹ نیکیاں، تمام بھلائیاں، تمام نیکیاں، ہر طرح کی خیر جو کہ عمل کے نتیجے میں انسان کو خود بھی مل سکتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ان کو تمام تر کو یہاں جمع کر دیا گیا ہے. عمل صالح کی بڑی تفصیل ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے ہم نے شروع میں بات نہیں کی تھی کہ سورہ اثر پورے قرآن کو کور کر لیتی ہے. اب عمل صالح کے لیے شاید ہم 20 منٹ میں آپ کو نہیں بتا پائے، لیکن عمل صالح کے لیے آپ قرآن کھولتے چلے جائیں گے، ترجمہ پڑھتے چلے جائیں گے، ایک ایک چیز ملتی چلی جائے گی اور اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھتے جائیں گے. بالکل کہ آپ کی عبادت سے لے کے انفرادی زندگی، لوگوں سے معاملات، اللہ تعالیٰ سے معاملات، ایک ایک چیز کو نا اللہ تعالیٰ آئینہ قرآن میں لاتے چلے جاتے ہیں. کہ عمل صالح ہے وہ پھلدار درخت ہے جو ایمان کے بیچ سے پڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، اور اس کے بعد کا جو ہے نا، اس کے بعد کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرچہ تھمایا ہے، اس کا بہت گہرا تعلق اس کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ. اور عمل صالح بھی نا اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ اچھا عمل کیا ہے، تو جو 2-4 چیزیں ہم گنوا دیں گے نا، ہمیں وہی یاد رہتی ہیں. ہمیں یاد رہتا ہے نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، قرآن ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت ساری آپ کی روزمرہ زندگی عمل صالح ہے. آپ کا مال اگر اللہ کے دین کے لیے کہیں صرف ہو رہا ہے، یہ عمل صالح ہے.
کسی انسان کی ضرورت پوری کرنا، کسی سے اچھی بات کرنا، کسی کے کام آنا، رشتوں کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کرنا، کسی کے درمیان اختلاف ہے تو اس اختلاف کو دور کر دینا، یہ سارے عمل صالح ہیں. ایون اپنے گھر میں سحر اور افطار بنانا، اور اپنے گھر میں جیسے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں پوڈ کاسٹ سنانا، شیئر کرنا، اچھی چیزوں کو جو ہے وہ مختلف گروپس میں پہنچانا، یہ سب عمل صالح ہے. یعنی کہ اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنانا کہ وہ صرف اور صرف خیر کے باعث ہی بنے، سب کے لیے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، نزدیک ترین لوگوں کے لیے بھی، آپ کے اہل خاندان والوں کے لیے بھی، اور آپ کے پھر جتنے بھی لوگ آپ سے کنیکٹ ہوتے چلے جائیں، آپ کو ملتے چلے جائیں، آپ کے زیر اثر ہوں، تمام لوگوں تک آپ کی بھلائیاں پھیلے، پہنچے، ان کو فائدے پہنچائیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سمینا، جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس سے اتفاق کریں گے. یہ بہت سارے عمل صالح ایسے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ چلتے، ٹھیک ہے نا. آپ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو تو آپ کویشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اگر میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ نہیں کر رہا، تو اگر میرے پاس یہ ایمان اور اللہ کو جواب دہی کا احساس نہ ہو تو میں بھی ایک پوائنٹ پہ جا کے سوچوں کہ میں کیوں کر رہی ہوں، ہے نا. اور پھر نیکیوں کے بھی آپ سوال کرنا شروع ہو جائیں گے کہ آخر مجھے فائدہ کیا ہے. لیکن اللہ پر ایمان اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر عمل صالح کو بھی انتہا تک پہنچا دیتی ہے، اس کے کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور پھر اب خیر ہی خیر ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے نسخے بتا رہے ہیں، یہ سارے پوائنٹس خسارے سے بچنے کے لیے. تو یقیناً ایمان بھی ہونا چاہیے، اور ایمان کو قوت بھی ملتی رہنی چاہیے، اور ایمان کا لازماً نتیجہ ہونا چاہیے عمل صالحہ. اور عمل صالح کیا، کس چیز کا، وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا. آپ نے بات بہت اہم کی ہے، مجھے بہت اچھی لگی کہ خسارے سے تو مجھے بچنا ہے نا. یعنی اگر میں عمل صالح کر رہی ہوں، میں عمل صالح کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ ہم نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ ہمارا تفصیلی جو ہے وہ قرآن کے فہم کا پوڈ کاسٹ اور مختلف ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود بھی ہیں اور آج کل بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی سورہ اثر آئے گی تو اور تفصیلی سے بات ہوگی. لیکن خاص طور پہ یہ کہ آپ عمل صالح کرتے چلے جائیں گے تو اس لیے آپ نہیں کرتے کہ آپ کو ریٹرن دنیا میں چاہیے، آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ کو خسارے سے بچنا ہے اور آپ اسی کے جواب دیں، ہے نا. آپ کی عبادات خفیہ ہیں بہت ساری، آپ کے صدقات، آپ کا فلسطین کے لیے اگر آپ نے کچھ کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا آپ یہاں اتنی دور بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. آپ نے کچھ چیزیں شیئر کرنی ہے تو سوشل میڈیا میں کسی کو نہیں ہے اس سے غرض کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ نے کوئی اچھی چیز، کوئی حدیث اگر لگا لی ہے، وہ 24 گھنٹے بعد آپ کے اسٹیٹس سے غائب ہو چکی ہے، وہ ماضی بن چکا ہے. پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ ان کے اپنا دل صاف کیا، آپ نے غیر محسوس طریقے سے کسی کی مدد کی. آپ نے ابھی الخدمت جیسے پوری کمپین چلا رہی ہے کہ جس میں وہ افطار اور سحری کے لیے ضرورت مند افراد کے لیے جو ہے وہ لوگ خاموشی سے فنڈز بھیجتے ہیں اور بعض اوقات نام نہیں پتہ ہوتا. خود ہمارے پاس کتنی ساری چیزیں، ایون اگر ہم دین کا کوئی بھی کام کرتے ہیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ لوگ ان سارے کاموں کے لیے، یعنی لوگ اس آئی ٹی اور سوشل میڈیا کی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کے لیے بھی ہمیں خاموشی سے ایسے فنڈ دیتے ہیں کہ لوگوں کو نام نہیں پتہ، اس کا نام یہاں کسی کو نہیں پتہ. لیکن یہ وہ عمل صالح ہیں جو کہ نیکی کی شکل میں اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خسارے سے بچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں. جیسے کہ پوڈ کاسٹ، بالکل یہ بھی عمل صالح کی ایک شکل ہے. یعنی جو لوگ آپ کے سامنے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی فنڈنگ سے لے کے، اس کی تیاری سے لے کے. لیکن وہ عمل صالح جو اللہ کے لیے لا کے ڈال دیا جائے، تو کہیں بھی اگر آپ کہیں حصہ ڈال سکتے ہو، اشاعت دین کے لیے ڈال سکتے ہو، ایون جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو آپ میسج کریں اور وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. لیکن اپنی زندگی میں عمل صالح بڑھانے کی فکر ضرور کریں. اچھا، اس کے لیے ایک بہت اہم ایک اور بات ہے کہ ریاکاری سے بچتے ہوئے. جی، عمل صالح کے ساتھ، کیونکہ ریاکاری نا بڑی خاموشی کے ساتھ اندر آ جاتی ہے اور شیطان بڑی خاموشی سے حملہ کر لیتا ہے کہ ذرا سی نیکی بھی آپ کی ہوگی تو آپ کو دل چاہ رہا ہوگا کہ اس کی، شیطان اکسا رہا ہوگا کہ اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے اور سب کو پتہ بھی ہونا چاہیے، اور صرف منہ دکھاوے کی ہو کہ لوگوں کے سامنے تو میری نمازیں کچھ اور ہوتی ہیں اور میری تنہائی میں نمازیں کچھ اور ہوں، میری نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتی ہیں اور تنہائی میں میرا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ریاکاری جو ہے نا یہ سارے عملوں کو کھا جاتی ہے. بالکل. تو ہم عمل صالح آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہے، مولانا مودودی کی ایک ٹپ ہے کہ آپ قرآن کھولیں اور اپنے ساتھ ایک پیپر پین رکھیں اور آپ اس میں 2 کالمز بنا لیں کہ اللہ کو پسندیدہ لوگ اور اللہ کو ناپسندیدہ لوگ. آپ اس کو لکھتے چلے جائیں گے نا قرآن پڑھتے پڑھتے تو آپ کی چیک لسٹ خود ہی بن جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ایمان اور عمل صالح، بات یہاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ 2 بڑی چیزیں ہو گئی، بڑی ضروری ہے. جو اگلے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں جو ذکر فرماتی ہیں، جو اگلے 2 امتحان ہیں وہ بالکل اس سے مربوط ہے، اس سے ملے ہوئے ہیں لیکن بڑے ضروری ہیں. تواصوا بالحق، اس سے حق کی تلقین کرنا یا حق کو پھیلانا. ایمان بھی کر لیا، خود بھی اچھا عمل کر لیا، اب یہ حق پھیلانا. اصل میں پہلی جو 2 باتیں ہیں وہ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انفرادی خصوصیات بتائی ہیں،
اور اب جو دو چیزیں آ رہی ہیں یہ کمیونٹی کے لیے آ رہی ہیں، یہ اجتماعیت کے لیے آ رہی ہیں کہ تم ان کے لیے کیسے خیر کا باعث بن سکتے ہو۔ اب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کوشش کرتے ہیں دین پہ چلنے کی، ہم سوچتے ہیں ہم نیک عمل کریں گے، بہت ساری چیزیں معاشرے میں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمیں چلنے نہیں دیتی، بہت ساری چیزیں ہمارے گھر، فیملی، دوست اور بہت سارے ہمارے سرکل اور بہت ساری چیزیں ٹی وی پر، میڈیا پر، انٹرنیٹ پر ایسی آ جاتی ہیں کہ ہماری زندگی جیسے ہم نے سوچی ہوتی ہے ہم ڈسٹریکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہم باہر کی چیزوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں نا، باہر سے وہ جو مثال ہے نا کہ کچرا اگر باہر ہے، میں گھر صاف بھی کر لوں گی تو وہ اڑ کے تو میرے گھر میں آئے گا، لازمی آئے گا۔ اگر آگ باہر لگی ہوئی ہے اور میں اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں اور باہر نکل کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کروں تو وہ کب تک میرا گھر بچا رہے گا؟ اس آگ پھر مجھے باہر جانا پڑے گا، تو مجھے اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور مجھے اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ باہر ہے وہ تواصوا بالحق، حق کو پھیلانا۔ اور ہر وہ چیز، یہ تو ہمارا نیچر ہے انسان کا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ ایک اچھی ریسیپی ٹرائی کروں گی تو اپنی بہن کو ضرور بتاؤں گی، ایک اچھی کوئی چیز ڈسکور کروں گی، بہت اچھی سیل لگی ہے تو کس کس کو پکڑ کے بتا دوں نا، یہ میرے نیچر میں ہے۔ بالکل، تو اگر کوئی اچھی بات مجھے پتہ چل رہی ہے تو میں فوراً چاہوں گی کہ میں کسی کو بتاؤں۔ بالکل، حق سچ ہے، سچ پر سب سے پہلے خود جمے رہنا، ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، پھر اس حق کی ترویج، اس حق کو پھر پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری، ایک رسپانسبلٹی امت کی قرار فرمائی ہے۔ امت کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر میری انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور میری اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ میں حق کو پھیلانے والی بنوں، اس کی تبلیغ کرنے والی بنوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم امر بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ امر بالمعروف ہے، یہ حق کی وصیت دراصل امر بالمعروف ہے۔ آپ کو لوگوں کے تک وہ والی بات، اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا درجہ تو اس کا یہ ہے نا، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ آپ نے لنک شیئر کر دیا، یہ ایک درجہ ہے، لیکن اس کا بڑا درجہ کیا ہے کہ آپ قرآن جس کے نظام کو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اسی سے فلاح آئے گی، اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے نا، اور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میرے لیے بھیجی ہے اور اس کتاب میں میری انفرادی زندگی سے لے کے پوری سوسائٹی کے لیے ہدایات ہیں، تو اس کا مطلب کہ جو دنیا کے آج کے مسئلے ہیں وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں، اس میں میرا یقین ہے۔ اب اس کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ اب میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، جملہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن سمجھا رہے ہیں، ابھی ہم قرآن سمجھ رہے، جو اتنی بڑی نان مسلم سوسائٹی ہے دنیا کے اندر، اتنے سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان تک کون پہنچائے گا؟ وہی پہنچائیں گے نا جو آج آپ دیکھ لیجئے، جو آج دین کو لے کر اٹھے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے ذرہ برابر بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرما دی ہے، ان کو چن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا کام کر سکے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور اس کے لیے تواصوا بالحق کے لیے اگر ایمان اور عمل صالح کی بیس نہیں ہوگی نا پیچھے، تو آپ کے نہ بات میں اثر ہوگا، نہ آپ کے اندر وہ مضبوطی ہوگی کہ آپ ڈٹ کے یہ بات کر سکیں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ شاید ایک جملہ ہے، لیکن پوری لائف اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا کہ آپ جس نیکی کو خود صحیح سمجھتے ہیں آپ دوسروں کو اس پہ متوجہ کر سکیں، آپ اس کے لیے آواز اٹھا سکیں، اس کو قائم کرنے کی کوشش کر سکیں، اس کے لیے آپ سے جہاں مانگا جائے، یعنی اگر مجھ سے کہا جائے کہ اس وقت باہر آ کے درس میں جانا ہے تو میرے لیے وہ بھی تواصوا بالحق ہے، اگر مجھے ایک اسلامی نظام کے لیے جا کے ووٹ ڈالنا ہے تو میرے لیے وہ بھی تواصوا بالحق ہے، اگر مجھے جو ہے وہ کسی کو بلانا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ دین کی بات بتانا ہے تو وہ بھی تواصوا بالحق ہے۔ یہ جہاں میں موجود ہوں، اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو یونیورسٹی میں ہوں، اگر میں جاب کرتی ہوں تو ورک پلیس پہ ہوں، اگر میں خاتون خانہ ہوں تو اپنے گھر اور بچوں خاندان کے درمیان ہوں، جہاں میں موجود ہوں وہاں میری ذات سے کیا جا رہا ہے، اور اس کو طاقت کون دے رہا ہے؟ حق پر کھڑے رہنے کی طاقت وہاں سے آئے گی، عمل سے، اور عمل کی طاقت سے آئے گی۔ سب سے پہلے ایمان، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک سائیکل بن رہا ہے، ایمان، عمل صالح اور پھر حق۔ اور ایمان ہی وہ قوت دیتا ہے، جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا زیادہ حق پہ آپ کھڑے رہیں گی استقامت کے ساتھ، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی جلدی آپ وہاں سے ڈگمگا جائیں گی۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجیے، حق میں کھڑے رہنے والے آپ لیڈرز کو دیکھ لیجیے، آپ پوری کمیونٹیز کو چلانے والے اور پوری جماعتوں کو لے کر چلنے والوں کو، فلسطین کو دیکھ لیجیے، یہ تو تازہ مثال ہے نا۔ بالکل، یہ کیا چیز ہے جس نے کھڑا رکھا، کیا چیز ہے جس نے اس ایشو کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا، وہ کون سا ایمان ہے جس نے اتنی سی قوت کو اتنا حوصلہ دیا کہ آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک زبان بن گئی مسلمانوں کی۔ کس ظلم سے نہیں گزر رہے، کیا کون سا ظلم ان پر نہیں ڈھایا جا رہا، لیکن ان کی جانب سے جو استقامت نظر آ رہی ہے اس کو واقعی سلام ہے۔ اچھا، اب جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سامنے سے مزاحمت، ریزسٹنس آتی ہے، اس کے لیے پھر چوتھا نقطہ آ جاتا ہے، اس کے لیے انتہائی اہم ترین جو سب سے آخری جو تو وہ
اتنا زیادہ اپنے لیے لگ رہا تھا کہ آج کے دور میں جو ہمارے سارے مسائل، ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، ساری ڈپریشنز اور ساری سٹریس اگر اس آیت کو سمجھ لینا تو ختم ہو جاتی. وتواصوا بالصبر، یعنی ایمان سے بات شروع ہوئی تھی. پہلے ایمان کہ آپ کے اندر بیس کیا ہے، دل میں کیا ہے. دوسرا یہ کہ اس سے نکلا کہ آپ کی ذات کیسی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ آپ معاشرے میں کیا پھیلا رہے ہیں. چوتھی بات یہ کہ معاشرہ آپ کو کیسا فیڈ بیک دے رہا ہے. آپ کے سامنے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو بہت اچھا فیڈ بیک ملے. یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی بہت آسان ہو. دین پہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور دین کو پھیلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. دین پہ کھڑے رہنا بھی مشکل ہے. حق پہ کھڑے رہنا تو انتہائی مشکل ترین ہے آج کے دور میں. اور اس دور کی تو پیشن گوئی فرمائی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دور آئے گا جب نیکی پر قائم رہنا انگارہ ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آج وہی دور ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے صبر کی. اب یہ صبر کا لفظ بھی نا ہمارے یہاں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ صبر یہ ہے کہ غم میں صبر کر لیا. مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں نے آنسو پوچھ لیے یا میں نے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا، میں نے صبر کر لیا. جب آپ عربک ڈکشنری اٹھاتے ہیں نا تو آپ کو صبر کے اتنے سارے مفہوم ملتے ہیں جس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں فیس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ صبر یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ کے پیشانی پہ بل نہ آئے. صبر یہ بھی ہے کہ آپ زندگی میں بار بار ڈگمگائیں نہیں. صبر یہ بھی ہے کہ بڑے سے بڑا کمنٹ ہو، حادثہ ہو، آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لیکن آپ کے قدم پیچھے نہ ہٹیں. صبر یہ بھی ہے کہ زندگی میں آپ کچھ طے کر لیں تو استقامت کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہیں. صبر یہ بھی ہے کہ آپ کی لائف میں آپ آگے بڑھنے والے ہوں لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پیچھے ہٹنے والے نہ ہوں. اور پھر صبر یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اللہ کے لیے اس کو نظر انداز کرنے والے ہوں. یعنی کہ صبر سیلف کنٹرول ہے. اور سیلف کنٹرول اپنی تمام نیگیٹیوٹیز پر، جتنی بھی آپ کی اپنی نہیں دوسروں کی بھی، معاشرے کی بھی، حالات کی بھی، یعنی جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے نا اس کو یہ سمجھنا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ طے کر لیا نا کہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اب اس میں سب کچھ آئے گا. آپ حق کے لیے آگے بڑھیں گے تو آپ کی ذات پہ بھی آئے گا. ہم سیرت اٹھا کے دیکھ لینا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا وہ کسی نہ کسی درجے میں ہر مومن کے سامنے آ جاتا ہے. خاندان سے آزمائش ہونا، فیملی سے ہونا، کسی کا بہتان لگا دینا، کردار پہ کوئی آواز اٹھا دینا، پھر آپ کو بہت ساری چیزیں مطلب جو خاندانی رسوم و رواج ہیں ان سے الگ جانا، پھر حق کے لیے نکلنا اور سوسائٹی کا اسے قبول نہ کرنا، پھر لوگوں کو ہر طرح سے ایذا دینا اور حق کو مشکوک بنانے کی کوشش کرنا، پھر زندگی کی بہت ساری مصروفیات کے درمیان سے وقت نکالنا، پھر خاندانی مسائل بھی چلنا لیکن اللہ کے لیے بھی چلنا، پھر اپنی عبادات پہ قائم رہنا، پھر اللہ سے جڑنے کے لیے کوششیں کرنا. سب چیزیں صبر چاہتی کہ آپ جب خود کو بھی درست کرنا لگیں گے، آپ جب سوسائٹی کو بھی درست کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ راستہ آسان تو نہیں ہے. آپ کو کوئی قبول نہیں کرنے والا، یہاں پر کوئی آپ کو آسانیاں نہیں دینے والا. یہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کانٹوں کے راستے ہیں اور کانٹوں کے راستوں پہ چل کے آپ کو اور جتنا آپ صبر کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ گھوم کے جو ہے نا یہ سائیکل ایسے ہی چلتا ہے. اچھا، ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دنیاوی فائدہ ہوگا نا، جو میری بھی ذات کو فائدہ ہونے والا ہے، وہ یہ ہونے والا ہے کہ میرے لیے پھر آسان ہوتا چلا جائے گا یہ راستہ. جتنا صبر کی گھونٹ بھرتے چلے جائیں گے، پہلا گھونٹ بھرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کچھ لمحے مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ صبر کر کے بیٹھ جاتی ہیں نا، غصے کو بھی کنٹرول کر لیتی ہیں اور ذرا تھوڑا سا دھیمی بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ کو یہ خود ہی محسوس ہوگا کہ یہ بڑا آسان ہو گیا ہے. یہ بھی اسکل ہے نا، یہ بھی صبر کرنا بھی ایک اسکل ہے جو کہ کرنے سے آتی ہے. جیسے میتھس مشکل ہے، کرتے کرتے آ جاتی ہے. ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. زندگی مشکل ہے، برتتے برتتے آ جاتی ہے. تو ہر چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ مشکل نہیں ہے. ایمان آپ کو کھڑا رکھتا ہے، آپ کھڑے رہتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے. تو جتنا جتنا آپ اس پہ عمل کرتے جائیں گے سائیکل چلتا چلا جائے گا. تو سورہ عصر جہاں تک جو 4 چیزیں ہم نے مکمل کی، اب میں سوچ رہی ہوں کہ نماز میں پڑھتے ہوئے اگر اتنا غور کریں کچھ ایک یاد آ ہی جائے گا. نہیں تو آسان نہیں رہے گا نا. کتنی بڑی تذکیر ہے کہ آپ نماز میں اگر صرف سورہ عصر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے اتنے سارے کویشچنز آ رہے ہیں. یعنی یہی سورہ جو پوری زندگی ہمارے کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے کافی ہے، تو پھر کتنے سارے پوائنٹس ہمارے ذہن میں آنے چاہیے اس کو نماز کو پڑھتے ہوئے. ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کے لیے آج ایک تحفہ بھی لائی ہوں، ہماری پہلی پوڈ کاسٹ اور آپ کے توسط سے سب کے لیے. وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں گیس کر پا رہے. اچھا، جب ہم سورہ عصر پڑھ رہے تھے نا اور ہم نے یہ پڑھا، شروع میں بات بھی کی کہ صحابہ ایک دوسرے کو تذکیر کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، تو اس کو بھی ہم نے ایک ماڈرن ٹچ یوں دیا آپ کے لیے خاص طور پہ. تو میں آپ کے لیے اٹھا لیتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ یہ میں نے بھی اپنے گھر کے لیے بنوائی ہے اور آپ کے لیے بھی بنوائی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے گھروں میں یہ لگی رہے اور سورہ عصر اس پہ لگی ہو، لکھی بھی ہو
اور گھڑی کی سوئیاں آگے جا رہی ہوں تو ہم سب کو یاد رہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. تو یہاں پہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. اور میں نے اپنے سامنے یوٹیوب کے کمنٹس کھولے. آپ فیس بک کے نکال لیں. جی میں فیس بک, آپ کے پاس فیس بک ہے؟ اچھا, تو میں پہلے شروع کروں ایک سوال, پھر آپ لیجیے گا. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ میں تو چاہتی ہوں, آپ نے بات کی کہ آپ سب کے ساتھ صبر اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں, اور میں سب کے ساتھ اچھا بھی رہنا چاہتی ہوں, لیکن لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں رہتے, تو کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میں بہت تفصیل سے جواب نہیں دوں, کیونکہ ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ جب انسان ایمان اور عمل صالح اللہ کے لیے کرتا ہے نا, تو اس کی اچھائی کی بھی حد نہیں رہتی, اور ریٹرن آپ کو لوگوں سے نہیں چاہیے ہوتا. اور جب آپ کو ریٹرن لوگوں سے نہیں چاہیے ہوتا تو یہ چیز آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتی, کیونکہ آپ ہر وہ اچھائی, ایون حق کی بات, صبر کیوں اللہ تعالیٰ نے ساتھ جوڑا ہے؟ صبر اسی لیے جوڑا ہے نا کہ آپ کو پیچھے بھی نہیں ہٹنا, قائم رہنا ہے اور کرتے چلے جانا ہے. تو یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا کیا ریٹرن دے رہی ہے. کبھی وہ ریٹرن اچھا مل جاتا ہے, کبھی بہت عرصے بعد ملتا ہے, اور کبھی بالکل نہیں ملتا. تو اس لیے آپ جو نیکی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کرتے چلے جائیں. جی. اچھا میرے پاس سوال ہے کہ کیا اپنا ہی عمل کافی نہیں ہے ہمارا؟ ہمیں دوسروں کے عمل سے کیا غرض؟ اچھا, کچھ لوگ اس میں وہ بھی لاتے ہیں نا کہ سورہ صف میں ہے کہ تم وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. بالکل, شاید یہ بھی بات ہوتی ہو, لیکن مولانا نے اس کی تصحیح کی ہے کہ اس کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر وہ پیدا کریں جو آپ دوسروں سے کہہ رہے ہیں. اور اگر دیکھیں, اگر ہمارا عمل صرف ہمارے اپنے لیے ہوتا تو ہم تو سوسائٹیز میں رہ ہی نہ رہے ہوتے, ہم تو جنگلوں میں کہیں رہ رہے ہوتے اور تنہا زندگیاں بسر کر رہے ہوتے. ہم تو سوسائٹیز میں رہتے ہیں, ہماری فرینڈز ہوتے ہیں, ہمارے گھر ہوتے ہیں, ہماری فیملی لائف ہوتی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو لا محالہ ہمیں دوسروں کے لیے پھر کوئی نہ کوئی عمل خیر کا کرتے رہنا چاہیے, اور ان کو بھی خیر کی جانب دعوت دیتے رہنا چاہیے, اور خود بھی اچھائیاں خود بھی کرنا اور دوسروں سے بھی کروانا, تاکہ یہ سوسائٹی ہماری, یہ جس میں ہم رہتے ہیں, یہ اجتماعیت ہماری, یہ بڑے پیسفل بنے, آرام دہ بنے, آسان بنے, جینے کے لیے دنیا اچھی بن جائے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جینے کے لیے دنیا اچھی بنے اور ایک دوسرے کو جینے دے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اچھے عمل کریں, دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں. اور اپنا عمل صالح بھی نہیں بچتا نا. اگر آپ دوسروں کی کوشش نہ کریں, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, چاہے وہ خاندان ہو, چاہے معاشرہ ہو, ہم بھی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا اس عمل صالح سے, اگر معاشرہ سپورٹیو نہیں ہوتا. اور پھر اپنے کردار سے ہم ضرور گواہی دیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہیں. ٹھیک. اچھا, اگلا یہ ہے کہ حق کی بات آپ نے بار بار کی ہے. آخر حق کی تفصیل کون طے کرے گا, جبکہ ہر انسان اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے؟ اچھا, سوال ویسے بہت اچھا ہے, لیکن جواب بہت آسان ہے. جواب یہ ہے کہ قرآن طے کرے گا, ہے نا. قرآن حکیم ایسی چیز ہے جو سب کے پاس ہے, اور قرآن خود ہی آپ کو بتا دیتا ہے. اور بار بار آپ صرف, اب تو اتنی ساری ایپس اور آپ کے پاس جو ہے وہ سرچ انجنز ہیں کہ آپ اگر قرآن اور حق, یا قرآن میں وہ آیات جن میں لفظ حق آ رہا ہے, اگر آپ وہی سرچ کر کے پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, خود ہی معیار طے کر دیتا ہے قرآن. اور ہمیشہ قرآن کو افراد سے نہیں سمجھیں, افراد کو قرآن سے سمجھیں. یعنی آپ قرآن اٹھائے, وہ کرائٹیریا ہے, اور اس کے مطابق آپ دیکھتے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حق چھپا کے نہیں رکھا ہے, بہت کھول کھول کے واضح کیا ہے. جی. اچھا, ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ وقت ضائع ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, اور زیادہ تر تو ہمارا وقت اس کمپیوٹرز پر اور موبائلز پہ صرف ہو جاتا ہے. میں خیال بڑا اچھا جواب. آپ وقت ضائع ہونے سے ظاہری بات ہے کہ کانشیس ایفرٹ ہے, آسان نہیں ہے وقت ضائع ہونے سے بچانا. آپ کو سارا وقت اپنے اندر نا ایک وہ سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جس میں آپ اپنے اوپر نظر رکھیں. یعنی اگر آپ کا فون پہ ضائع ہوتا ہے تو خود فون میں ایسی ایپس ہوتی ہیں جو خود آپ کو بتاتی ہیں روزانہ آپ نے کہاں کتنا وقت لگایا. تو کچھ مانیٹرز نا اپنے اوپر لگانے پڑتے ہیں, اور یہ ہر وقت کا چیلنج ہے اور رہے گا. لیکن یہ کہ وقت ضائع کرنے کے لیے صرف فون ہی ضروری نہیں ہے. ہم بہت ساری اوور صفائی کر کے, بہت گھر کو سجا کے اور پھر اس کو صاف کر کے بھی وقت ضائع کر سکتے ہیں. ہم کپڑے بنواتے ہوئے اس پہ اوور تھنکنگ اور اوور اسٹائلنگ کر کے بھی وقت ضائع کر سکتے ہیں. بازاروں میں بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی اور مانیٹر نہیں کر سکتا, یہ اپنے جو ہے نا خود مانیٹر کرنا ہوگا. ہم بھی یہاں پہ اپنے پوڈ کاسٹ کو مکمل کرتے ہیں. جتنی بات ہم نے کی ہے, ہم فیڈ بیکس کا بھی انتظار کرتے ہیں. ہم آپ کے سارے سوالات کا کمنٹ باکس میں جواب بھی دیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد والی صورت ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں لے کے دوبارہ مزہ ہے ہماری آگے کی صورت انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ اختتام کرتے ہیں قرآن فار لائف کا, اور پھر اگلی ایپیسوڈ میں نئی صورت کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.